السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کا 23واں روزہ ہے، اور ہم اس سے پہلے اعتکاف کے بارے میں بات کرتے تھے۔ انشاءاللہ آج لیلۃ القدر کے بارے میں کچھ گفتگو فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر انتہائی برکت والی رات ہے۔ اس کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں سال بھر کے احکام نافذ کیے جاتے ہیں اور فرشتوں کو سال بھر کے کاموں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت و قدرت کے باعث اس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگاہ الہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ اور بھی متعدد شرافتیں اس مبارک رات کو حاصل ہے۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز پڑھی، تو اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح سال اس مقدس رات کو ہرگز غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ سامعین، ہمیں یہ مقدس راتیں کراتے، جیسے 21 کی رات گزر گئی، آج 23 کی رات ہے، اسی طرح آئے گی 25 کی رات، 27 کی، 29 کی رات۔ اس مقدس راتوں کو ہرگز ہمیں غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے۔ اس رات عبادت کرنے والے کو 1000 ماہ یعنی 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس زیادہ کا علم اللہ جل جلالہ جانے کہ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جانے کہ کتنا ہے۔ اس رات میں حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام فرشتے نازل ہوتے ہیں اور پھر عبادت کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس مبارک شب کا ہر ایک لمحہ سلامتی ہی سلامتی ہے، اور یہ سلامتی صبح صادق تک برقرار رہتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ اللہ جل جلالہ کا خاص کرم ہے کہ یہ عظیم رات صرف اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ اللہ جل جلالہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن پاک کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ کہ مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ سورہ قدر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اور پھر تقریباً 23 برس کی مدت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج یعنی وقتاً بوقتاً نازل کیا گیا۔ نبی معظم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر عطا کی، اور یہ رات تم سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمائی ہے۔ سامعین، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے بارے میں جانتے ہیں، حضرت سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص ساری رات عبادت کرتا، سارا دن جہاد میں مصروف رہتا، اور اس طرح اس نے 1000 مہینے گزارے تھے، تو اللہ جل جلالہ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، یعنی شب قدر کا قیام اس عابد یعنی جس نے 1000 مہینوں تک اللہ کی عبادت اور جہاد کیا، یعنی عبادت گزار سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینے سے اس کی عبادت سے بہتر ہے۔ سامعین، تفسیر عزیزہ میں حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حضرت شمعون کی عبادت و جہاد کا تذکرہ سنا تو انہیں حضرت شمعون پر بڑا رشک آیا،
اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں تو بہت تھوڑی عمریں ملی ہے، اس میں بھی کچھ حصہ نیند میں گزر جاتا ہے، تو کچھ طلب معاش میں، کھانے پکانے میں اور دیگر امور دنیاوی میں بھی کچھ وقت صرف ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی طرح عبادت کر ہی نہیں سکتے، یوں بنی اسرائیل ہم سے عبادت میں بڑھ جائیں گے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر غمگین ہو گئے۔ اسی وقت حضرت سیدنا جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تسلی دی کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال میں ایک ایسی رات عنایت فرما دی کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون کی 1000 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ جائے گی۔ سامعین، یہ تھی 1000 مہینے کی عبادت کے متعلق کہ یہ رات 1000 مہینے سے افضل کیوں ہے۔ حضرت شمعون کا ایمان افروز واقعہ انشاءاللہ آئندہ کل بیان کیا جائے گا۔